لا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اگرچہ 1444 ہجری یعنی 2022 کے اس عشرہ زینبیہ یا چہلم کے عشرے کی مجالس کا جو عنوان ہے موجودہ زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا، اس کے لیے بھی سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 102 جس کی تلاوت کل بھی کی گئی، آج بھی کی گئی، سب سے واضح پیغام دے رہی، یعنی اس سال کے عشرے کی مجالس کا جو عنوان ہے. مگر اس آیت کو میں نے خاص اس برکت کے لیے بھی تلاوت کیا کہ تاریخ ائمہ معصومین میں، بلکہ رسول خدا کو چھوڑ کر تاریخ معصومین میں جو سب سے پہلا خطبہ ہم کو ملتا ہے، جو سب سے اہم خطبہ بھی بن گیا، سب سے عظیم الشان خطبہ بھی بن گیا، اور جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس خطبے میں ادبی اعتبار سے بھی ایک خاص شان جھلک رہی، وہ ہے شہزادی کونین کا مشہور خطبہ. جیسا کہ میں اکثر مجالس میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ عشرہ زینبیہ میں خاص طور پر اور 11 محرم سے لے کر ایام عزا کی آخری مجلس تک عام طور پہ ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے جہاد کے حوالے سے کہ جو شہزادی نے جہاد کیا اور آقا حسین کے جہاد کو مکمل کیا، گفتگو کی جاتی ہے، اور اس میں خاص طور پر شہزادی زینب کے خطبات کا تذکرہ ہوتا ہے. اور اسی میں جو پہلا خطبہ شہزادی زینب نے دیا، پہلا خطبے تو کئی دیے گئے 11 محرم سے لے کر رہائی تک، لیکن جو سب سے پہلا خطبہ شہزادی نے دیا اس کے حوالے سے 2 چھوٹی سی باتیں کہ یہ عشرہ زینبیہ ہی کہلاتا ہے، تو چاہے موضوع کچھ بھی ہو، وقتاً فوقتاً ایک آدھ جملہ شہزادی کے جہاد کے حوالے سے بھی ہوگا. تو جو سب سے پہلا خطبہ شہزادی زینب نے دیا تھا وہ کوفہ پہنچ کے دیا تھا. میدان کربلا سے رخصت کے وقت آسمان کو دیکھ کے پروردگار سے ایک فریاد کی تھی کہ یہ قربانی ہماری ہے، اور عمر سعد کو دیکھ کے جملہ کہا تھا، لیکن خطبہ اس کے حوالے سے 2 باتیں ہیں. پہلی بات، کوئی غلط فہمی پیدا نہ کر پائے اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ بات اشارتاً کل رات کو بھی مجلس میں آئی تھی. اس پہلے خطبے میں شہزادی زینب نے کوفے والوں کو ان کی بے وفائی، ان کی غداری، ان کی مکاری،
ان کے فریب اور زبانی کلامی حمایت اور بعد میں جب عمل کا وقت آ جائے تو بھاگ جانا، اس حوالے سے پہلا خطبہ جس جوش کے ساتھ خطاب کیا تھا اس کی وجہ سے وہ محاورہ بن گیا کہ الکوفی لا یوفی، گرچہ یہ خاص اس زمانے کے ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا تھا، لیکن چونکہ مجھ سے پہلے بلکہ شاید پورا 1 مہینے پہلے حجت الاسلام مولانا سید محمد علی نقوی صاحب اس حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو کر گئے ہیں، تو کل جو ایک جملہ میں نے مصائب کے موقع پہ جلدی کہہ دیا کہ الکوفی لا یوفی شہزادی زینب کے خطبے سے یہ محاورہ نکلا، تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ ہماری قوم کو ایک ویسے ہی شوق ہوتا ہے مولویوں کو یا علماء کو آپس میں لڑانے کا، دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ مختلف ہوتے ہیں، ایک موقع مل جاتا ہے، ذرا دیکھیے ایک صاحب یہ کہہ کے گئے، دوسرے صاحب یہ کہہ کے گئے، تو میں نے کہا تھوڑی یہ وضاحت ہو جائے کہ اس خطبے سے وہ جملہ محاورہ بنا۔ اور اشارتاً ایک بات کہہ دوں جو اس وقت کے مجمع کے اعتبار سے شاید اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اشارتاً کہ میرے بزرگوں کا تعلق ہندوستان کے ایک مشہور شہر لکھنؤ سے ہے، اور ایک انسانی فطرت میں ہے شہروں کے درمیان بھی آپس کے اندر ایک قسم کا اختلاف رہتا۔ بہت بچپنے میں جب میں اس بچے کی عمر کا ہوں گا، اس وقت جو میرے پہلے استاد تھے انہوں نے کئی بار مجھ سے یہ جملہ کہا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے کوفے کے اور لکھنؤ کے عدد ایک ہوتے ہیں، تو اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عدد کیا ہوتے ہیں، اور عدد ایک ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے لکھنؤ والوں کی بے وفائی کی جانب کس طرح اشارہ کیا جا رہا۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بہت مشہور محاورہ تھا ہندوستان اور پاکستان کے اندر ان لوگوں کا جو لکھنؤ کے خلاف تھے صاحبان ایمان میں۔ خیر، تو یہ تو میں نے کہا ایک اشارتاً بات کر رہا ہوں جس کی آج ضرورت نہیں تھی۔ شہزادی زینب کا یہ خطبہ جس سے وہ محاورہ نکلا، اور اس کے بعد اسی موقع پر تھوڑے سے وقفے کے بعد 2-3 خطبے اور دیے گئے۔ یہ کوفے میں اہل بیت بس داخل ہو رہے ہیں اور وہ جملہ بھی اس میں آ رہا ہے کہ تمہارے مرد ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پہ ماتم کر رہی ہیں، وہ پورا ایک الگ موضوع ہے۔ کبھی اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چوتھے امام نے خطبہ دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد جناب فاطمہ کبریٰ نے خطبہ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جناب ام کلثوم نے۔ یہ خطبات کا ایک سلسلہ، لیکن شہزادی زینب نے جو جملہ استعمال کیا وہ جملہ ان چاروں خطبات میں دہرایا گیا، اے مکر و فریب والے کوفیوں، تو وہ اس سے وہ محاورہ بنا۔ یہ اس وقت میرا موضوع نہ کوفہ ہے نہ کوفے والے، میرا موضوع یہ ہے کہ یہ خطبہ اچھا، اور اسی خطبے کے موقع پہ چوتھے امام نے وہ شہرۂ آفاق جملہ کہا جو ہر مومن اور مومنہ کو زبانی یاد ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ حدیث امام، چوتھے امام کا جملہ حدیث ہے۔ یہ کب ارشاد فرمائی گئی اور کس کانٹیکس میں، یا اس کا پس منظر کیا تھا؟ شہزادی زینب کا خطبہ، پہلا خطبہ کوفے میں تقریباً داخلے کے وقت، یہ اختلاف ہے کہ ابھی وہ دروازے کے اندر کوفے کے دروازے میں اہل بیت چلے گئے تھے کہ باہر تھے، تب یہ خطبہ دیا جا رہا۔ چوتھے امام نے اس وقت شہزادی زینب کے اس خطبے کو اختتام تک پہنچایا یہ کہہ کر کہ پھوپھی اماں جو آپ کو کہنا تھا آپ نے کہہ دیا، اب آپ خاموش ہو جائیے۔ یعنی بہت ادب اور احترام کے ساتھ میرا جملہ شاید وہ حق ادب ادا نہ کر سکا، لیکن یہ جو کہا کہ بس اب آپ کا خطبہ اس وقت اس موقع پر اس مجمع کے سامنے مکمل ہو جانا چاہیے، کیونکہ مجمع پھر بڑھا تھا۔ پھر بعد میں جو چوتھے امام کا خطبہ تھا مجمع اور بڑھ گیا، پھر جو فاطمہ کبریٰ کا خطبہ تھا مجمع اور بڑھ گیا، پھر ام کلثوم کا خطبہ تھا مجمع اور بڑھ گیا۔ یہ پوری ایک بہت دلچسپ تاریخ ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد علی نقوی صاحب نے اس حوالے سے بات کر لی ہوگی۔ تو جس وقت
शहजादी ज़ैनब के खुतबे को एक तरह से रोका चौथे इमाम ने। तो उस वक्त वो जुमला इरशाद फरमाया था जो हर एक को याद है, लेकिन उसका मौका महल बहुत कम लोगों को पता। फुफी अम्मा अंती आलिमतुन गैर मुअल्लिमा व फहीमतुन गैर मुफहिमा। फुफी अम्मा, आप तो वो आलिमा हैं कि किसी पढ़ाने वाले से आपने इल्म हासिल नहीं किया, और वो फहीमा है कि कोई मोहताजी नहीं आप किसी की कि वो आपके आकर आपको कोई बात समझाए। शहजादी ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लिमा है, ये बच्चे बच्चे को मालूम है। लेकिन ये जुमला किस वक्त इरशाद फरमाया गया? 11 मुहर्रम को कूफे शहर के दाखिले के मौके पर, जब शहजादी ज़ैनब के खुतबे को बाज मसलहतों की बिना पर चौथे इमाम ने वहां पे रोका। अच्छा, अब ये तो खुतबे की बात आ गई, तो मैं इस तफसील में चला गया कि गलत फहमी जो कल हो सकती थी कल की मजलिस के एक जुमले से, वो भी दूर हो जाए। और ये हदीस अशराए ज़ैनबिया, ज़ैनब कुबरा के फ़ज़ाइल की अहम तरीन हदीसों में से एक हदीस, ये भी जिनको नहीं मालूम उनके इल्म में आ जाए कि किस मौके पे इरशाद फरमाई गई। और जो असल बात थी वो ये थी कि जब शहजादी ज़ैनब के इस खुतबे का तस्करा हो या फिर दरबार यजीद के खुतबे का तस्करा हो, या इस दौरान कूफे के दाखिले से लेकर दरबार यजीद में पहुंचने तक के दरमियान किसी खुतबे का तस्करा हो, तो अक्सर एक जुमला कहा जाता कि शहजादी उस शान से खुतबा दे रही थी जो नहजुल बलागा की शान है और उनके बाबा के खुतबों की शान। और मैं अक्सर ये वजाहत करता हूं कि चूंकि पहले बाज हालात और मसलहतों की बिना पर शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वो खुतबा कम बयान किया जाता था, और हमारी कौम में खुतबे के एतबार से शोहरत नहजुल बलागा की थी, तो उसका समझाने के लिए कहा जाता था। वरना अगर आप शहजादी खातून जन्नत शहजादी फातिमा के खुतबे को देखें और शहजादी ज़ैनब के खुतबे को, तो शहजादी ज़ैनब के खुतबे में अंदाज नहजुल बलागा का कम है और अपनी माँ के खुतबे का अंदाज ज्यादा है। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा कि जिस अंदाज का खुतबा शहजादी फातिमा ने दरबार में दिया है, उसी अंदाज के खुतबे शहजादी ज़ैनब दे रही। क्योंकि ये मुकाबला, ये मुआजना, दोनों खुतबों को एक दूसरे की मदद से समझना फातिमिया की मजालिस में आजकल कसरत से हो रहा। तो मैंने सिर्फ अशराए ज़ैनबिया की मुनासिबत से ये एक जुमला आपकी खिदमत में पेश किया। लेकिन ये बात आई कहाँ से? ये 5-7 मिनट भी जो मैंने आपके ले लिए वो इसलिए कि शहजादी ज़ैनब के खुतबा जो अशराए ज़ैनबिया की सबसे बड़ी खुसूसियत है, वो अपनी माँ के खुतबे का अंदाज, आवाज़, उतार चढ़ाव, लहजा वो बाबा का है, लेकिन जो खुतबा है, खुतबे का तरीक़ाकार बिल्कुल अपनी माँ के खुतबे का। और शहजादी फातिमा के खुतबे में कुरान की ये वाली आयत, अब उस वक्त तो लोग ज़रा कम थे, तो इसलिए जुमला दोहराना पड़ रहा है कि जो 2 दिन से मैं आयत तिलावत कर रहा हूँ, सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 यानी आयत नंबर 102, ये जो मैं तिलावत कर रहा हूँ, ये मौजू की वजह से भी कर रहा हूँ और उस बरकत की वजह से भी कर रहा हूँ कि शहजादी कौनैन ने अपने खुतबे में कुरान की ये वाली आयत सबसे पहले तिलावत की। इस खुतबे में आगे चलकर मीरास के हवाले से कुरान की बहुत सी आयतें कोट हुई हैं, लेकिन पहली आयत जो तिलावत हुई है वो ये आयत तिलावत हुई, और बहुत अहम मौके पर यह आयत तिलावत की। तो अब शहजादी के खुतबे से बरकत भी लेना थी, चुनाचे उसी आयत को मैंने फ़िलहाल इन मजालिस का उन्वान बनाया। और ये जो मैंने कहा कि खुतबे के एक बहुत अहम मोड़ पर, अब जो लोग ज़रा सा उर्दू ज़बान और शायरी से शगफ रखते हैं, मेरा तो कभी भी यह डिपार्टमेंट नहीं रहा, बल्कि हमेशा शायरों से मेरा इख्तिलाफ ही रहा, वो किसी और वजह से। न शायरी की इस्लाम में एक बहुत अहमियत है, वो फिर किसी और मौके पर। आज चूँकि मसाइब ज़रा ज़्यादा मुझे पढ़ना है, इसलिए मैं बात को मौजू पे लाना चाहता हूँ। लेकिन मुख्तसर बात यह है कि शायरी में कसीदा होता है,
ایک صنف شاعری کے قصیدہ ہے. قصیدے کے 2 حصے ہوتے اور اس کے بعد قصیدے کے اندر جب گریز کیا جاتا وہاں کا مصرع یا شعر بہت اہم ہوتا. اب میں اس کو سمجھانے نہیں جاؤں گا, آپ میرے اس بیان کو سننے تو نہیں آئے. یہ بیان سننا ہوتا تو کسی شاعر اعظم کی بارگاہ میں آتے, اس جاہل کی مجلس میں نہ آتے. لیکن گریز, موضوع کو بدلنا. شہزادی نے جہاں اپنے خطبے کے موضوع کو بدلا, خطبے کے 2 حصے ہیں نا, پارٹ 1 اور پارٹ 2. اب اتنا یہ خطبہ آج کل ممبروں سے پڑھا جا رہا ہے کہ میں یہ سمجھ کے کہ مجمع پورا خطبہ اگر یاد نہ بھی ہو تب بھی اس خطبے کے اہم حصے کو جانتا ہے. پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2, پہلا حصہ اور دوسرا حصہ, ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے پہلے حصے سے دوسرے حصے پہ جانے کے لیے اس آیت کی تلاوت کی. 2 آیتوں کی تلاوت کی, پہلے یہ اور اس کے فوراً بعد دوسری آیت. اور یہ آیت کا ترجمہ آپ کر دوں, اور پھر یہ کبھی موقع ملا اسی عشرے میں تو شاید آگے وضاحت کروں کہ پارٹ 1 پارٹ 2 کیا ہے, ورنہ علماء تو بہت بیان کر رہے ہیں. اے ایمان لانے والوں, اب یہ آیت کا ترجمہ موضوع سے متعلق بھی آیت ہے اور شہزادی کے اس خطبے سے کہ جس کی نقل میں شہزادی زینب کے سارے خطبات ہوئے کوفے سے شام تک, اس سے برکت لینے کے لیے بھی اس آیت کی تلاوت کی کہ اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, یعنی اللہ سے ڈرو. یہ میں لفظ ڈرو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ شہزادی نے 2 آیتیں تلاوت کی, پہلی یہ, اس کے فوراً بعد دوسری, اور دوسری آیت میں پھر ڈرنے کا طریقہ بتایا. یہاں تو حکم بتایا, جیسے آپ سے کہا جائے نماز پڑھو, یہ ایک چیز, پھر نماز کا طریقہ بتایا جائے کہ کیسے پڑھو. ہر عبادت بلکہ دنیا کے ہر کام کے 2 چیزیں ہوتی ہیں, پہلے حکم دیا جاتا ہے, ساتھ میں طریقہ بتایا جاتا. تو اب کہا اللہ سے ڈرو, اور اس کے فوراً بعد جو آیت تلاوت کی ہے اس میں ڈرنے کا طریقہ, وہ آج کا موضوع نہیں. آج کا موضوع تو صرف یہ پہلی آیت ہے, اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو. اس طرح سے نہ ڈرو جیسے بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں, توبہ توبہ, کان کھینچے, کلے پہ انہوں نے 2-4 ہلکے تھپڑ مارے, کبھی کوئی زور سے پڑ گیا تو آپ ہی کہہ دیتے ہیں کہ تو, اور اس کے بعد بس باہر نکلے, ختم. جہاں پہ کوئی ایسی بات ہوئی, کوئی عذاب قبر آیا, کوئی عذاب آخرت آیا, کوئی عذاب جہنم آیا, خوف, اور اس کے بعد ختم. کہا نہیں, قرآن کہہ رہا ہے, شہزادی اس کو ریپیٹ کر رہی ہیں اپنے خطبے میں, اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو, حقا تقاتہ, ہی جو ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ڈرو. وہ ڈرنا تو بیکار ہے جس کے بعد آپ میں کوئی تبدیلی نہ آنے پائے. اب یہ چیز آئے گی آگے چل کے, آج تو ابھی پہلی 2 مجلسیں تو تمہید ہیں, لیکن حقا تقاتہ ہی کے بعد وہ لفظ آیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اس آیت کو اپنے موضوع سے کنیکٹ کیا. ایمان بچاؤ, یہ میرا موضوع ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, خبردار یہ نہ ہو کہ موت آئے تو تم اسلام سے باہر جا چکے ہو, جب مرو تو اسلام پر مرو. یعنی پیدا اسلام پر ہو کہ نہ ہو یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں, لیکن موت کے وقت اسلام تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی کافر پیدا ہوا ہو سکتا ہے کوئی آدمی مشرک پیدا ہوا ہو سکتا ہے کوئی آدمی دشمن اہل بیت پیدا ہوا ہو سکتا ہے کوئی آدمی منافق پیدا ہوا ہو سکتا ہے کوئی آدمی ایتھیسٹ پیدا ہوا ہو. وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر موت کے وقت وہ اسلام پہ مر رہا. اور ہو سکتا ہے کوئی شخص مومن پیدا ہوا ہو سکتا ہے کوئی شخص محب اہل بیت پیدا ہو سکتا ہے کوئی شخص شیعہ علی پیدا ہوا ہو سکتا ہے کوئی شخص عزادار حسین پیدا ہوا ہو, لیکن جب موت کا وقت آیا تو وہ اسلام چھوڑ چکا ہے. وہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, قرآن کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 102. اور شہزادی کونین کا خطبہ اور خطبے کا اہم ترین حصہ, کیونکہ اس کے فوراً بعد دوسری آیت تلاوت کی, وہ پھر کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور پھر کہا اعلموا انی فاطمہ, فوراً ان آیتوں کے بعد جان لو کہ میں کون ہوں, اور پھر اپنا تعارف اور اپنے حق کا مطالبہ. تو یہ جو پیغام قرآن نے دیا, بار بار دیا, کئی آیتوں میں دیا, لیکن اس آیت کا انتخاب شہزادی کونین کے خطبے کی وجہ سے میں نے کم از کم پہلی 2 مجالس میں کیا. اب یہ جو مسئلہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, موت کے وقت اسلام تمہارا محفوظ ہونا چاہیے,
پیدائش اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پیدا ہوئے ہو سکتا ہے کان میں اذان اور اقامت نہ دی گئی ہو سکتا ہے تمہارے کان میں گانے ڈالے گئے ہوں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر موت کے وقت اسلام تمہیں مل چکا ہے تو یہ جو موضوع ہے یہ کل رات جو گزر گئی شب جمعہ, اس میں ایک جملہ مجھے عرض کرنا تھا, لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ موضوع اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بات رہ جاتی ہے کہ شب جمعہ جو 3 پیغام تھے ان میں ایک پیغام دعا کا تھا, اور اس میں یہ عرض کرنا تھا مجھے کہ 6 دن بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں, اور خاص طور پر یہ زمانہ جسے بعض وجوہات کی بنا پر ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ, لیکن سب سے زیادہ جن چیزوں سے اسلام نے ہم کو روکا ہے ان میں سے ایک چیز, خبردار کبھی بھی ظہور امام کی کوئی تاریخ طے نہ کرنا. اس سے بڑی غلطی, اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے. خبردار ظہور امام کی تاریخ طے نہ کرنا, اور جب تک کہ وہ تاریخ پتہ نہ چلے یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آخری زمانہ کیا, کہ جب امام ظاہر ہوں گے ان سے کچھ پہلے کا زمانہ آخری زمانہ. اب اگر فرض کیجئے امام 100 سال کے بعد ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ زمانہ آخری زمانہ نہیں ہے. آج سے 99 سال کے بعد کا زمانہ آخری بنے گا, لیکن امام 100 سال کے بعد کیوں ظاہر فوراً کیوں ظاہر نہ ہو جائیں. یہ ایک موضوع ہے جس پر میں نے بہت مجلسیں پڑھی, اور ایک آدھ مجلس میں اس سال بھی اشارہ ہوگا. تو واپس میں آ جاؤں اصل موضوع پر کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آخری زمانہ ہے, کہہ نہیں سکتا کوئی آدمی. اب میں ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے. اگرچہ اب میرے لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں, غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہیں, لوگ مخالفت کرتے رہیں, میرے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہے, تو کیا مسئلہ ہے. اب تو میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی خطیب یا عالم یا ذاکر ابھی مجالس پڑھنا شروع کی ہیں اور اس کے خلاف یہ ساری باتیں ہو جائیں تو اس کے سامنے تو ابھی پہلے آئندہ 40 سال جو اس کو ترقی کرنا ہے اس میں رکاوٹ ہے. ہم جیسے لوگ اب تو مرنے والے ہی ہیں, قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں. اب تو ہم مجلسیں پڑھتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. پاکستان میں ایک طریقہ ہے, سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ایک طریقہ ہے کہ جو آدمی ایک پوسٹ پہ پہنچ گیا وہ چاہتا ہے کہ مرتے دم تک میں اپنی پوسٹ کو نہ چھوڑوں اور باقی اپنے پیچھے آنے والے سب کا راستہ روکوں. بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا خوف. بڑی مشکل سے اگر قانون نہ ہو تو کوئی ریٹائر ہونے کو تیار نہیں ہوتا, سب راستہ روکتے ہیں. میں ہمیشہ سے اس کے خلاف رہا ہوں کہ اب ممبر پہ نوجوان خطیبوں کی ایک بہت بڑی تعداد آ گئی. امام بارگاہ علی رضا شارجہ ہی میں آپ نے حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب کو سنا, پھر ابھی جو مجھ سے پہلے حجت الاسلام مولانا ساجد وکیل صاحب, یہ سب لوگ ہیں. ممبر ان کا ہے. اب ہم لوگوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے اور میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں. بعض مجبوریوں کی بنا پہ مجبور کر کے مجھے یہاں اس عشرے میں لے آیا گیا. لیکن یہ ایک ضمنی بات میں نے عرض کی کہ اب وہ مسئلہ نہیں کہ مخالفت ہو جائے گی یا واٹس ایپ پہ میسیج ہوں گے یا یہ کہ یوٹیوب یا فیس بک کے اوپر پھر بھی وہ جملہ غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے, لیکن معصوم کا جملہ اور ایک بار کا نہیں بار بار کا. اور وہ جملہ کیا کہ جب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آخری امام کب ظاہر ہوں گے, تو دیکھیے اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہر کس و ناقص کو بتانے والی چیز نہیں, یا یہ ایک ایسا راز ہے جو ہم عام آدمیوں کو نہیں بتا سکتے. ایک تو یہ جواب ہو سکتا. یہ جواب نہیں دیا. جواب یہ دیا کہ جس سے تو سوال کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وقت ظہور کیا ہوگا. یہ جواب ہے, باقاعدہ آپ کو کئی روایتوں میں ملے گا. تب راوی نے اگلا سوال کیا, جو اس کے بعد جو سوال کیا اور اس کی جو حدیث آتی ہے ہمارے سامنے, وہ حدیث لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں, لیکن وہ اصل میں وہ والی حدیث آئی ہے جب امام نے یہ کہا کہ سائل اور مسئول عنہ کا علم اس میں برابر. بہت میں احتیاط کر رہا ہوں کہ توہین امامت کا پہلو نہ جھلکے, لیکن کہا کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم. یہ خلاصہ ہوا. تب پھر راوی نے سوال کیا, اور وہ جو مشہور حدیث ہے, ورنہ تو پھر کئی لوگوں نے مختلف انداز کے سوال کیے. مثلا ساسا ابن سوہان, یہ نام میری زبان پہ اس لیے آ گیا
کہ اب کثیر تعداد میں لوگ زیارت کی تیاری کر رہے ہیں، اور جب زیارت کے لیے مسجد سہلا جاتے ہیں تو مسجد سہلا وہ ہے جس کے دائیں اور بائیں دو اور مسجدیں ہیں جسے بعض اوقات لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ معلوم نہیں، اور بعض اوقات جو مسجد سہلا کا ایک مخصوصی کا ماحول اور مجمع ہوتا ہے اس میں وقت نہیں ملتا۔ دو بھائیوں کی مسجد، ساسا ابن سوہان، زید ابن سوہان، دو بڑی اہم مسجدیں ہیں، اور یہ وہ مسجدیں ہیں جس میں بھی زمانے کے امام کو نماز پڑھتے دیکھا گیا، لیکن یہ ساری چیزیں آپ زیارت کے سفر میں علماء سے سنتے ہیں تو میں آپ کا وقت اس کے اندر نہیں لگانا چاہتا۔ دو بھائی، ساسا ابن سوہان، زید ابن سوہان، اور ساسا ابن اچھا زید کے بارے میں حدیث کہ مولا علی کے پاس ان کا وہی رتبہ تھا جو سلمان کا رتبہ رسول خدا کے پاس تھا، یہ مولا کے قریب ترین صحابیوں میں۔ لیکن ساسا جن کو یہ رتبہ ملا کہ جب مولا کو دفن کیا امام حسن نے تو کہا ساسا میرے بابا کے دفن کے بعد پہلی مجلس تم پڑھو گے، اور یہ جو علماء نے جملہ لکھا شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنا میں بھی آپ کو یہ جملہ ملے گا نجف کے حالات میں کہ ساسا نے ایک ایسی تاریخی مجلس پڑھی، پہلی مجلس شہادت کے بعد، دفن کے بعد، اور جس کے اندر سننے والے امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، عباس علمدار ہیں، محمد حنفیہ ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، ایک سے ایک بڑا خطیب، اور ان کے درمیان ساسا کو اعزاز ملا۔ یہ ساسا نے جب مولا نے وہ سوال کیا، اس سوال کا جواب دیا کہ یہ علم کسی کو نہیں ہے کہ آخری امام کب ظاہر ہوگا، تو ساسا نے کہا کہ مولا تو کچھ نشانیاں تو ہوں گی، اور مولا نے کہا ہاں نشانیاں میں بتا سکتا ہوں۔ وہ نشانیاں بتانا شروع کی، اور اسی کے بیچ میں ازبق ابن رباطہ کھڑے ہو گئے، یہ بھی مولا کے بہت اہم صحابی، مولا کے صحابی، کربلا کے واقعے کے وقت زندہ تھے لیکن اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ نہ آنکھوں کی بینائی کام کر رہی تھی نہ چلنے کی طاقت تھی۔ انہوں نے کربلا کے حالات پر سب سے پہلی کتاب لکھی ہے کربلا کے بعد۔ ہاں یہ الگ بات ہے کتاب ہم تک نہیں پہنچی، وہ جو کتابیں ہماری ضائع ہوئی ہیں، لیکن پہلا مقتل ازبق ابن نباتہ نے لکھا۔ ان کا ایک جملہ مجھے مجلس میں آگے چل کے بیان کرنا۔ خیر، تو ازبق ابن نباتہ کھڑے ہوئے، کہا اچھا مولا تو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آخری امام کب آئے گا، تاریخ اور زمانہ بتانے سے منع کیا، کیا کہہ کے منع کیا؟ وہ جملہ میں بار بار نہیں دہرانا چاہتا ہوں، مجھے اس میں مولا کی توہین لگ رہی، اور اگر خود مولا کا جملہ نہ ہوتا تو مجھ میں تو ہمت ہی نہ تھی وہ جملہ کہنے کی۔ تو ازبق نے اس خطبے میں کہا پھر دجال کے بارے میں کچھ بتائیے، تو مولا نے دجال کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں۔ ایک ہی خطبہ ساسا ابن سوہان نے شروع کیا، ازبق ابن نباتہ نے اختتام تک پہنچایا۔ اور اسی میں ایک ضمنی بات عرض کر دوں کہ ابھی بھی زمانے کے امام کا اتنا تذکرہ ہونے کے باوجود بہت ساری باتیں ہم لوگوں کے لیے نئی ہوتی ہیں۔ آخری زمانے میں امام زمانہ کے حوالے سے 3 شخصیتوں کے ظہور کا تذکرہ بہت ہے۔ میں وہ بات نہیں کر رہا کہ جو لوگ امام کے آنے سے پہلے امام کے لیے گراؤنڈ ہموار کریں گے اور زمینہ تیار کریں گے، وہ نہیں۔ ایک امام زمانہ تشریف لائیں گے یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے، اور ایک دجال آئے گا یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے، مگر دجال کے آنے کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں۔ دجال سے بچنے کی سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں ہیں، وہ بھی امام حدیث میں۔ جب یہ جملہ میں کہتا ہوں تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں حدیث کی اہمیت کو کم تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال قرآن ہے۔ دجال کا تذکرہ قرآن میں نہیں، امام زمانہ کے ظہور کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن اتنی واضح آیت نہیں آخری امام کے ظہور کی کہ وہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے پہلے امام کے بارے میں، وہ اس سے ملتا جلتا اعتراض بن جاتا۔ پہلے امام کے بارے میں سب سے بڑا اعتراض دشمنان اہل بیت کا کیا ہے؟ جب ان کی سمجھ میں کچھ اور نہیں آتا، اب کیا اعتراض کریں؟ تو کچھ نہ کچھ کرنا۔ کہا کہ آخر اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں مولا کا نام لے کر بہت واضح طور پہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ ہیں جو غدیر خم میں رسول نے کہا یہی چیز اگر اللہ قرآن میں نازل کر دیتا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، بات دشمنان اہل بیت کا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں دیکھیے مبہم بات ہے، چنانچہ ہم تو کہتے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک کسی اور جانب اشارہ، الیوم اکملت لکم دینکم،
کہا کہ اس میں تو کہیں غدیر کا ذکر نہیں ہے، آیت کے الفاظ، ہم تو اس سے کچھ اور مراد لیتے ہیں کہ یہ تو آخری حج میں آیت نازل ہوئی ہے مکے میں مثلا ایک، اور بعض اوقات ہمارے بچے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ایک بالکل واضح آیت آ جاتی جیسے غدیر خم کی ہے، تو اب میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں، اس کا جواب ممبروں سے اتنا دیا جا رہا کہ آپ پھر مجھ سے بھی توقع کریں کہ میں اسی بات کو دہراؤں گا تو میرا اپنا موضوع رہ جائے گا۔ پہلے امام کے بارے میں جو اعتراض ہے نا، یہی آخری امام کے بارے میں بھی کہ آخر ایک بالکل واضح آیت قرآن میں کیوں نہیں آتی کہ امام زمانہ ظاہر ہوں گے؟ ہاں یہ ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، یہ ہے کہ مظلوموں کو حق ملے گا، یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، یہ ہے کہ اللہ کا نور زمین و آسمان کو منور کر دے گا، بہت آیتیں۔ میں آپ کو کنفیوز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا کہ آپ میں سے کوئی بھی عقیدے میں اتنا کچا نہیں ہے کہ یہ جملے سے کنفیوز ہو جائے، لیکن ہمیں حدیثیں ملا کر ایک بات ثابت کرنا ہوتی ہے کہ قرآن کی اس آیت سے مراد ظہور امام، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اب وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد ہم کچھ اور لیتے ہیں، آپ کچھ اور لیتے ہیں، اتنی واضح آیت کیوں نہیں؟ اچھا یہ میرا موضوع نہیں ہے تو پھر یہ بات آ کیوں گئی؟ اس لیے آئی کہ تیسری چیز، تین چیزیں ایسی جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گی، جن میں پہلی چیز حق ہے، آخری چیز حق ہے، بیچ والی چیز باطل ہے۔ امام آئیں گے حق، دجال آئے گا باطل، اور دابت الارض آئے گا وہ بھی حق۔ اور دابت الارض وہ ہے جس کے لیے قرآن کی بالکل واضح آیت ہے کہ آخری زمانے میں یخرجو دابت الارض آئے گا، جو بالکل واضح قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ وہ ہمارے یہاں سب سے کم پڑھا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس کی تفصیلات تو بیان ہی نہیں ہوتی، بہت 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 بیان کیا گیا تو مولا کا وہ فرمان انا دابت الارض، میں ہوں وہ دابت الارض جس کے لیے قرآن کی واضح آیت ہے کہ وہ ظاہر ہوگا۔ میں بار بار وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ امام زمانہ یا دجال کے لیے قرآن میں اس انداز کی واضح آیت نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں اتنی آیتیں ہیں کہ انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن جس انداز سے دابت الارض، تو دابت الارض بھی آخری زمانے میں آئے گا اور واضح قرآنی آیت کے اندر ہے اور بڑے دلچسپ واقعات کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ ساری بات کہاں سے چلی؟ ساری بات یہاں سے چلی کہ جب کبھی معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ آخری امام کب ظاہر ہوں گے، تاریخ نہیں بتاتے، کبھی نشانیاں، کبھی کچھ حالات، کبھی کچھ واقعات، اور جب ظہور کا وقت نہیں بتاتے تو کیا کہہ کر منع کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا خدائی راز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں۔ تب یہ مومنین جو امام کے شاگرد ہیں سوال کرتے ہیں تو کچھ نشانیاں بتا دیجئے، کچھ حالات بتا دیجئے، اور امام کہتے ہیں کہ مثلاً حالات سن لو، ایسا قحط پڑے گا کہ دنیا کی 1/3 آبادی بھوک اور بیماریوں سے مرے گی، اور جو اس وقت بھی دنیا کی اکنومی کو دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، گندم نہیں مل رہا ہے۔ خیر میں موضوع سے پھسلنا نہیں چاہتا ہوں، واپس آ رہا ہوں۔ اگرچہ یہ یوں میرے موضوع سے متعلق ہے، کہا کہ بھوک کا اتنا بڑا امتحان ہوگا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنا ایمان چھوڑ بیٹھیں گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے گی تو ان کے پاس اسلام نہیں ہوگا، یہ میرا اصل موضوع، اور اس میں یہ آخری زمانے کی یہ والی نشانی۔ لیکن تاریخ نہیں بتا رہے امام، اور یہ کہہ کے نہیں بتا رہے کہ یہ خدائی راز ہے جو ہمیں بھی نہیں معلوم۔ تو اب کچھ راویوں نے کہا کہ مولا پھر کچھ حالات ہی بتا دیجئے، تو مولا کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو خاص طور پر یہ ساسا کا خطبہ جو آدھا امام زمانہ کے بارے میں، پھر اسبق کھڑے ہو گئے تو آدھا دجال کے بارے میں بن گیا، ایک ہی خطبہ، مسجد کوفہ، مولا ممبر پر ایک خطبہ، دو اہم ترین اصحاب علی، رسول اللہ کے اصحاب کے نام سنتے ہیں لیکن مولا کے یہ دو بہت اہم صحابی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر معصومین کے صحابی یہی سوال کرتے تھے کہ اچھا تاریخ نہیں بتا رہے تو کچھ حالات بتائیے، کچھ نشانیاں، جواب پہ جواب آ رہے ہیں۔ مگر اس میں ایک راوی نے بہت اہم سوال کر لیا، اور وہ ذرا دلچسپ حدیث بن جاتی ہے لوگوں کے لیے، لوگ اس حدیث کو سنتے تو ہیں لیکن اس کے اندر جو ایک ہڈن میسیج ہے، چھپا ہوا پیغام، ادھر ذہن نہیں جاتا۔ تو ایک راوی نے ایک سوال کر لیا کہ مولا اگر کسی کو نہیں پتا کہ امام کب ظاہر ہوں گے
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں معلوم، تو آخر امام زمانہ کو کیسے پتا چلے گا اب مجھے ظاہر ہونا؟ ان کو کیسے پتا چلے گا اب مجھے ظاہر ہونا؟ جب مولا علی تک کہہ رہے ہیں کہ سائل و مسئول عنہ کا علم برابر ہے، تب وہ حدیث آتی ہے جو یوں، یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نہ بتاؤں، خالی ڈائریکٹ وہ حدیث پڑھوں تو لوگوں کو بہت پسند بھی آتی ہے اور کوئی کسی قسم کا ذہن میں کوئی شک کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے ابھی تک جو میں نے بتایا اس میں یہ شک و شبہ تو پیدا ہو سکتا ہے نا کہ کیا امامت بھی کسی مقام پر علم میں یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں، شک و شبہ تو آ سکتا ہے نا، لیکن یہ سب نہ بتاؤں، خالی وہ حدیث۔ مولا تو آخری امام کو کیسے پتا چلے گا کہ اب مجھے ظاہر ہونا، جب کسی کو نہیں معلوم؟ اس وقت امام نے فرمایا کہ آخری زمانے کے ایسے حالات ہوں گے کہ امام کو اب یہ لفظ اچھا لفظ نہیں، اور اسے میرا عقیدہ نہ سمجھیے، صرف لفظ کا انتخاب نہیں کر پا رہا ہوں، اور وقت مجلس کا بہت کم ہے، یہاں کے حالات میں وقت کی پابندی بہت ضروری، کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے حالات ہوں گے کہ امام زمانہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے ظہور کا وقت آ گیا، اور اس اندازے میں بہت اہم وہ نشانی جس کے لیے امام نے فرمایا، کئی اماموں نے، ایک نے نہیں، کہ اس کے بعد 15 دن کے اندر اندر میرے بیٹے کو ظاہر ہونا ہے، اور وہ ہے نفس زکیہ کی شہادت۔ کب ہوگی، کہاں ہوگی، کن حالات میں ہوگی، کس مہینے میں ہوگی؟ مہینہ تو آپ سمجھ گئے کہ اگر امام زمانہ عاشورے میں آ رہے ہیں تو یہ ذی الحجہ کے آخر کی شہادت، وہ پورے واقعات۔ میں اصل موضوع پہ ابھی آیا ہی نہیں، اور یہ تو گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ بس اب مصائب پہ آ جانا چاہیے، یہ بات میں پوری کر لوں جلدی سے۔ تو راوی نے جب پوچھا کہ اگر کسی کو نہیں معلوم تو آخر امام زمانہ کو کیسے پتا چلے گا مجھے ظاہر ہونا؟ کہ آخری زمانے کے وہ حالات جن میں ایک نشانی یہ آ گئی کہ 15 دن کے اندر اندر امام کو ظاہر ہو جانا، تو امام دنیا میں جہاں بھی ہوں گے وہاں سے وہ مکے میں آ کے قیام کر لیں۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اہم ترین ظہور کی نشانی جو ہے وہ 23 رمضان کو وہ دنیا میں ایک دھماکے کی آواز، یہ 23 رمضان کو بہت اہم نشانی، اتنی اہم کہ بعض علماء کا یہ نظریہ کہ شاید وہی ظہور کی تاریخ بن جائے۔ وہ جو دھماکہ ہوگا کس وجہ سے ہوگا، بہت ساری چیزیں کھل کے بیان نہیں کر سکتا، تو ہو سکتا ہے وہ وجہ اتنی اہم بن جائے کہ خالی وہ جو ایک آسمانی آواز، ایک دھماکے کی آواز نہ ہو، بلکہ امام بھی ظاہر ہو جائے۔ 2 تاریخیں ہیں ہمارے پاس، امام یا 10 محرم کو ظاہر ہوں گے یا 23 رمضان کو۔ 10 محرم کی روایت بہت اسٹرانگ ہے، 23 رمضان کی روایت بہت کمزور ہے، لیکن ہے، اور وہ اسی سے ریلیٹڈ، تو گویا رمضان کے مہینے سے ہی یہ اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر رمضان کے بعد ہمارے کیلنڈر میں پہلی اہم ترین تاریخ کیا آتی ہے؟ حج، پھر وہ والا حج بہت اہم بنے گا، اور پھر اسی حج کے اختتام پہ نفس زکیہ کی شہادت ہوگی، تو اس رمضان سے ہی امام مکے میں قیام کریں گے۔ ابھی جملہ یہ کیسے کہوں کہ کوئی توہین اہل بیت کی بھی نہ ہو اور پیغام پہنچ جائے کہ اس وقت بھی امام کو نہیں معلوم کہ یہی رمضان آخری رمضان ہے، کہ ہو سکتا ہے اگلے سال کا رمضان بھی آئے، لیکن رمضان سے آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور امام کے پاس گھر میں 2 چیزیں ہر وقت ہوں گی، ایک علم، وہ علم جو صرف 2 مرتبہ آج تک لہرایا گیا، یا جنگ بدر میں رسول خدا کے لشکر میں مولا کے ہاتھ میں تھا، یا جنگ جمل میں مولا کے لشکر میں مولا ہی کے ہاتھ میں تھا۔ صرف 2 جنگوں میں وہ علم آج تک لہرایا گیا، علم یعنی فلیگ یعنی جھنڈا، بدر اور جمل۔ کل میں نے کہا بدر بہت اہم ہے کربلا کے راستے میں، جب کربلا کی جانب ہم چلتے ہیں نا تاریخی اعتبار سے، تو اس راستے کا پہلا اہم ترین پڑاؤ یا منزل بدر، یہ علم ہے، یہ امام کے پاس ہوگا اور ہر وقت لپٹا رہے گا۔ اور دوسری ذوالفقار، وہ امام کے پاس ہوگی اور امام کی تلوار میں رہے گی۔ جب وقت ظہور آئے گا تو اس وقت وہ لپٹا ہوا علم خود بخود کھل جائے گا،
کوئی اسے کھولے گا نہیں، کوئی اسے لہرائے گا نہیں، وہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا، اور آواز آئے گی کہ یا حجت اللہ، اب میرے لہرانے کا وقت آ گیا، اور کمر کی لٹکی ہوئی ذوالفقار اٹھ کے امام کے چہرے کے سامنے آئے گی اور کہے گی کہ یا حجت اللہ، اب میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا۔ اچھا، اب اس میں کچھ جملے اور ہیں، لیکن میں سینسیٹیو ایشو ہونے کی بنا پہ وہ بیان نہیں کر رہا ہوں، اور مومنین کے لیے ضرورت بھی نہیں کا۔ یہ دو نشانیاں، وہ علم جو صرف جنگ بدر اور جنگ جمل میں لہرایا گیا، وہ ذوالفقار جو جنگ احد سے لے کر آخری امام تک کے لیے ایک تحفہ پروردگار بنی، یہ دو چیزیں بتائیں گی۔ اچھا، اب خالی یہ حدیث پڑھی جاتی تھی، اور میں نے بہت پڑھی ہے، تو لوگ بہت شوق سے بھی سنتے ہیں، اور جب 1976 میں نے ظہور امام پر پہلی تقریر کی تھی، جو میری چہاردہ معصومین کی سیرت کی 22ویں تقریر تھی، چھوٹا سا آڈیو کیسٹ آتا تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو بہت لوگوں نے توجہ سے سنا، لیکن میں نے کہا نا، اس کے اندر ایک چھپا ہوا پیغام ہے کہ ظہور کب ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا، حتیٰ اس امام کو نہیں معلوم کہ جس کا ظہور ہونے والا۔ اس انداز سے خدا پیغام دے گا۔ یہ اس حدیث کے اندر یہ میسج چھپا ہے کہ نہیں چھپا؟ تو خلاصہ یہ کہ آج کی مجلس کا مقصد نعوذ باللہ یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ ایک دو باتیں ایسی ہیں جس میں امام کا علم نہیں ہوتا۔ اتنا تو ہے کہ اللہ کے علم کے برابر تو نہیں ہے، لیکن آج یہ مقصد نہیں تھا، آج مقصد صرف یہ تھا۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ امام کے علم میں ہو، لیکن امام اس راز پروردگار کو اس طرح چھپانا چاہتے ہوں کہ مجمع کے سامنے جھوٹ بھی نہ ہو رہا ہو۔ وہ امام کے لفظ کو دیکھنا پڑے گا، جس ریسرچ کا فی الحال وقت نہیں، مجمع کو نہیں بتانا چاہتے ہوں، لیکن بار بار یہ اس انداز سے امام کا یہ اعلان کہ ہمیں بھی نہیں معلوم۔ یہ اس کی ایک وجہ یہ کہ جب امام یہ کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں میرا تو اندازہ ہے کہ معلوم ہے لیکن چھپانا چاہ رہے ہیں، لیکن چلیں اسی طرح سمجھ لیں کہ امام یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی بڑے سے بڑے مجتہد، کسی بڑے سے بڑے مرجع، کسی بڑے سے بڑے عارف وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے پتا ہے کہ ظہور امام کب ہونے والا۔ یا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب کتنا قریب آ گیا ہے وہ ظہور کا زمانہ جو امام بار بار منع کر رہے ہیں۔ تو غالباً اس کی مصلحت یہ ہے کہ اب آپ یہ کہیں کہ بھئی آج کل امام تو غائب ہیں، تو ہم ہر مسئلے میں مثلاً میں بہت اس کی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مراجع کی توہین نہ ہونے پائے، مجھ سے آپ یہ توقع کر بھی نہیں سکتے، لیکن بعض اوقات جملے ایسے آتے ہیں تو کہ بعض اوقات کسی مرجع کے حوالے سے ہی جملہ آ جاتا، انہوں نے کہا بس اب تو امام گویا آ گئے ہیں، بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ بعض اوقات کسی عارف علم عرفان کے ماہر جملہ آ جاتا ہے کہ جی ہم تو اب امام کے آنے کی آہٹ سن رہے ہیں۔ بعض اوقات کسی بڑے عالم کے نام سے جملہ آ جاتا ہے کہ ہمیں تو امامت کی خوشبو بھی آنے لگی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ زیادہ تر یہ باتیں غلط ہوتی، یعنی انہوں نے یہ کہا ہی نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے زیادہ جن کا نام استعمال ہوا، جو ابھی چند ہی سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، ان سے تو براہ راست میری بات ہوئی، ان سے تو نہیں، ان کے بیٹے آئے تھے کراچی میں، کافی عرصے رہے تھے، براہ راست بات ہوئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ میرے والد کے نام سے پتہ نہیں لوگ کتنی باتیں مشہور کر دیتے ہیں، اور چونکہ ان کی شہرت یہ ہے کہ وہ مرجع بھی ہیں، علم عرفان کے ماہر بھی ہیں، ایک وقت میں 70 جگہ بھی نظر آتے ہیں، منٹوں میں طی عرض کر لیتے ہیں، تو لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ میں بہت سمیٹ رہا ہوں بات کو، تو خلاصہ یہ کہ ظہور امام کی تاریخ، اب امامت کے مسئلے کو چھوڑ دیجئے، ورنہ مزید انداز بیان توہین آمیز لگے گا۔ امامت کو چھوڑ دیجئے، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مرجع، بڑے سے بڑا عارف، علم عرفان کا بڑے سے بڑا ماہر، غیب کی باتیں جاننے والا بھی ظہور کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا۔ شیخ بہائی کا واقعہ یاد کیجئے، علم عرفان کے بہت بڑے ماہر نے اس میں دخل دینے کی کوشش کی، اس کا علم زیرو ہو گیا۔ یہ خدائی راز ہے جو زیادہ سے زیادہ امام معصوم تک کو تو بتایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو اب خدائی راز چھپا ہوا راز ہے، اب جب تک امام نہیں آتے اس وقت تک یہ جملے جو میرے ہیں وہ ذرا سے کٹ کٹ کے آپ تک پہنچ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ کل رات کو دعا کی رات تھی، تو دعا تو آپ پورے 6 دن مانگتے ہیں، جب تک کہ ظہور امام نہیں ہوگا دعا ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا، کیونکہ مومن کو پریشانیاں اور مصیبتیں مسلسل سامنا کرنا پڑے گا۔ جب تک کہ ظہور نہیں ہوتا ہے
آپ دعا کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، محتاج ہیں آپ دعا کے. ہاں امام کے آنے کے بعد بھی ہم دعائیں کریں گے، لیکن وہ اس انداز کی دعائیں ہوں گی جیسے خود ائمہ طاہرین کرتے تھے. وہ صرف معرفت پروردگار ہم تک پہنچانے کے لیے. ابھی ہماری دعائیں ہیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے، جس کی اسلام اجازت دیتا ہے بلکہ پسند کرتا ہے. تو یہ دعائیں جب رہیں گی تو پورا ہفتہ آپ کو دعا کا محتاج رہنا ہے، لیکن شب جمعہ کی دعا میں طاقت زیادہ ہے. اب جو شب جمعہ کی دعا میں ایک جملہ رہ گیا تھا جس کو بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کے 50 منٹ لے لی، وہ یہ کہ شب جمعہ کی اہم ترین دعاؤں میں سے ایک وہ ہے دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ، جو دعائے عدیلہ کا جو مقصد ہے، جو اس کی فلسفی ہے، جو اس کی لاجک ہے، وہ ذہن میں رکھیے. تو بس اب یہ گویا تمہید مکمل ہو گئی. کل سے ہم موضوع پہ آ جائیں گے. دعائے عدیلہ، عدیلہ کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑنا. اردو میں بھی کہتے ہیں حق سے عدول کرنا، کسی چیز کو چھوڑنا. دعائے عدیلہ وہ دعا ہے جو ہمیں وقت آخر ایمان چھوڑنے سے روکتی. یہ ہمیں بچاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وقت آخر ایمان چھوڑ کے چلے جائیں. اگر کوئی مجھ سے ایک سوال کرے، میں ایک جملے میں اس کا جواب دے کے آج کی مجلس ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ کون سا ایسا موقع ہوتا ہے جب دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کے ایمان ضائع ہوتے ہیں؟ وقت موت، جب ملک الموت سرانے آتا. یہ وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ لوگوں کے ایمان ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت سورہ حشر کی آیت برسیسہ کا واقعہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، آخری وقت کی آیت ہے جب مومن کا آخری وقت آتا ہے. اگرچہ اس میں تو ایک خاص برسیسہ کا واقعہ ہے. یاد کرو وہ وقت شیطان نے اس سے کہا جب وہ مر رہا تھا، کفر اختیار کرو میں تمہاری مدد کروں گا. جیسے اس نے فلما کفرا، اس نے کفر اختیار کیا، شیطان یہ کہتا ہوا بھاگا انی بریء منک، میں تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری کیا مدد کروں. تو یہ مرحلہ مشکل ترین ہے. شب جمعہ کی دعا میں اس کو کبھی فراموش نہ کیجیے. ایمان بچانے والی دعائے عدیلہ، چاہے آپ مختصر پڑھیں، چاہے آپ اردو میں پڑھیں، چاہے آپ دعا اپنے الفاظ میں مانگ لیں کہ ایمان سلامت رہے، لیکن پھر جیسے ہی یہ دعا عدیلہ پڑھیں گے چھوڑیے گا نہیں. جیسے ہی پڑھیں گے فوراً میرا کل کا دوسرا جملہ آئے گا جو کل مکمل ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہر دعا کے لیے کوشش چاہیے. آپ نے کہا مجھے رزق ملے، آپ کو جاب کے لیے اپلائی کرنا. آپ نے کہا مجھے صحت ملے، آپ کو دوا لینا. آپ نے کہا میں کووڈ سے بچوں، آپ کو ویکسینیشن لینا. آپ نے کہا میرا ایمان بچے، تو ایمان بچانے کی کوشش کرنا ہے. وہ چیزیں کیا؟ یہ ہے میرا اصل موضوع جو کل سے شروع ہوگا. لیکن جو جملہ میں نے ابھی کہا اس کو ذرا سا میں تبدیل کر کے مصائب پر آ جاؤں کہ سب سے زیادہ ایمان کب ضائع ہوتا ہے، وہ کون سا وقت ہوتا ہے. جیسے ایک سوال ہوتا ہے نا کبھی کوئز کمپٹیشن میں، دنیا میں سب سے زیادہ موتیں کب ہوئیں؟ کسی نے کہا فرسٹ ورلڈ وار، کسی نے کہا سیکنڈ ورلڈ وار، کسی نے کہا چنگیز خان، کسی نے کہا کہ ہلاکو خان، کسی نے. اب جواب ہوتے ہیں دنیا میں بیماریوں میں سب سے زیادہ موتیں کب ہوئیں؟ کسی نے کہا کووڈ میں، کسی نے کہا آج سے 100 سال پہلے جو وہ فلو، اسپینش فلو آیا تھا اس کے اندر، کسی نے کہا وہ جو 16ویں صدی میں لندن میں وہ طاعون یا پلیگ پھیلا تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ. سب سے زیادہ ایمان کب ضائع ہوتا ہے؟ اس کا جواب میں نے کہا کہ وقت موت. لیکن اس جواب کو بھی ذرا سا بدل لیں. وقت موت سے بھی زیادہ وقت جب لوگوں کے ایمان ضائع ہوئے ہیں وہ ہے کربلا. ایک طرف 72، دوسری جانب سارا عالم اسلام. اس وقت آپ دیکھیے کس طرح سے لوگوں کے ایمان ضائع ہو رہے ہیں. خالی کوفے والے ہی بے وفا نہ نکلے، مدینے سے لے کے مکہ، مکے سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام غیر مسلم بول بیٹھے. حلب کے عیسائیوں نے سچائی کو مان لیا حسین کی. بالابک وہ شہر جہاں پہ خولہ بنت امام حسین کا روضہ ہے، وہاں کے عیسائیوں نے مان لیا. لیکن یہ جو سو کالڈ مسلمان اس وقت تھے، کس طرح سے ان کا ایمان ضائع ہو رہا تھا. پوری اسلام کی تاریخ دیکھ ڈالی. اسلام کی تاریخ سے میری مراد ہے آدم سے لے کے کربلا تک.
اور حسین نے بھی اس انداز سے لوگوں کے پردے چاک کیے کہ باقی موقعوں پر جب کوئی دشمن امام بنتا ہے تو اگر کبھی وہ پھنس جائے تو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز یا بہانہ لے کے آ جاتا ہے کہ میں تو یہ سمجھاتا اور میں تو وہ سمجھاتا اور میں تو وہ سمجھاتا. کیونکہ وقت نہیں رہا آج، اس لیے میں وہ مختلف جو تاریخی واقعات ہیں، ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ فرزند رسول ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فاطمہ کے اوپر یہ ظلم ہو گئے، وہ مختلف یعنی جو لوگ پھنس جائیں. تو وہاں بھی بہت ہی ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، لیکن حسین نے کچھ اس انداز سے جہاد کیا کہ کسی کے پاس کوئی بہانہ بنانے کا موقع ہی نہ رہے. کیونکہ حسین نے خود جو صبح عاشور خطبہ دیا تھا اس کے آخر میں بھی ایک جملہ کہا تھا، پھر یہ جملے کو اور بڑھا دیا. صبح عاشور خطبے میں پہلے تو اپنے فضائل بتائے، پھر کہا اچھا ان میں سے کسی بات کو بھی اگر نہیں مانتے ہو، میری کسی فضیلت کو نہیں مانتے ہو، تو مجھے ایک عام مسلمان سمجھ لو. اور ایک عام مسلمان کا قتل کب واجب ہوتا ہے، ان میں سے کون سی غلطی میں نے کی ہے جو واجب القتل ہو رہا ہوں، کہ چلو مجھے ایک عام مسلمان سمجھ لو. چلے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ نے معاشرے میں کو ڈسٹرب کیا اور فساد کیا، سب کچھ کہہ سکتے تھے نا. حسین نے اپنی حقانیت کی آخری دلیل اتنی بڑی بنا دی کہ اب اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں. ایک کربلا کا علی اصغر، ایک شام کی سکینہ. چلو حسین ایک عام مسلمان بھی نہ مانو، نعوذ باللہ کس دل سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن حسین کی سچائی کی دلیل عام مسلمان بھی نہ مانو، عام انسان مانو. چلو عام انسان بھی نہ مانو، کہو کہ تم حکومت کے باغی ہو، مگر یہ کہیں ظلم دیکھا ہے کہ 6 مہینے کا پیاسا بچہ جو پیاس سے بھلک رہا. یزیدی کتنے سنگ دل تھے، کتنے پتھر دل تھے، ان کے سینے میں دل نہیں تھا، پتھر تھا، پتھر. نہ حسین کی مصیبت ان کو رلا سکی، ہنستے رہے. نہ اکبر کی مصیبت، جس اکبر کے کٹے سر کو دیکھ کر عیسائی عورتیں پکار اٹھیں اللہ اس جوان کی ماں مر چکی ہو. لیکن یزیدیوں میں تو کوئی اثر نہیں ہوا نا. نہ اہل بیت کی مخدرات عصمت و طہارت کی اسیری اور قید ان کو رلا سکی. یزیدیوں کو اگر رلایا ہے تو صرف 2 نے رلایا ہے، یا کربلا کے میدان میں اصغر نے رلایا ہے، یا زندان شام میں سکینہ نے رلایا. شب عاشور کا ایک جملہ جو میں اکثر مصائب میں پڑھتا ہوں، اس کو دہراتے ہوئے بات کو اختتام تک لے جا رہا ہوں. اگرچہ امام بارگاہ علی رضا میں سفر کے مہینے کا جو پہلا عشرہ تھا اس کے اختتامی مجلس شہزادی سکینہ کے نام سے منسوب ہے، تو مصائب بھی ہو چکے ہیں اور تابوت بھی برآمد ہو چکا. لیکن چونکہ ایک روایت آج کی بھی ہے شب 13 صفر، اس لیے میں یہ چند جملے مصائب کے ثواب میں شریک ہونے کے لیے بھی پیش کر رہا ہوں. اہل بیت کی مظلومیت. ایک جملہ یہ شب عاشور حسین نے فقط چراغ بجھا کے مردوں کا امتحان نہیں لیا، وہ ایک امتحان تھا جو مردوں کا ہوا نماز مغربین کے فوراً بعد، اور اس کے بعد آدھی رات کے وقت حسین نے کربلا کی ان خواتین کا امتحان لیا. مردوں کا امتحان تو اس طرح لیا کہ سب کو جمع کیا اور وہ باتیں ہوئی جو آپ شب عاشور سنتے ہیں، اور خواتین کا امتحان اس طرح لیا کہ اللہ آپ کو کربلا کی زیارت پہ لے گیا ہے اور لے جائے اور بار بار لے جاتا رہے. خیمہ گاہ کی زیارت تو ہر مومن اور مومنہ کرتا. خیمہ گاہ میں آپ جاتے ہیں، بیویوں کے کچھ خیمے تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں. جناب زینب کبریٰ کا خیمہ ہے، جناب قاسم کی ماں ام فروہ کا خیمہ، لیکن ام فروہ کے خیمے کے دونوں طرف جو کھلی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے بعض اوقات قافلے مجلسیں کرتے، وہ ساری بیویوں کے خیمے. آدھی رات کے بعد حسین مصلی سے اٹھے اور کہا کہ ذرا کربلا کی ان بیویوں اور سیدانیوں اور مخدرات عصمت و طہارت کا بھی دیکھا جائے کہ کل کے جہاد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. تو ہر خیمے کے قریب سے گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہر بیوی کل کے جہاد کے لیے اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے. لیلا ہیں
اکبر کا سر گود میں لیا ہے، شمع ہاتھ میں ہے، اس کی روشنی میں اکبر کے چہرے کی زیارت کرتی جاتی. فروا ہے قاسم کو بٹھا کے ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے، قاسم بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں، ایسا نہ ہو کل کے جہاد میں تو پیچھے ہٹ جا. جس خیمے کے قریب سے گزرے پہلا ہی خیمہ اپنی بہن کا تھا جو حسین کے خیمے سے ملا ہوا ہے. آج بھی آپ کربلا گئے ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے بیک ٹو بیک دو خیمے آقا حسین اور شہزادی زینب آنا محمد کو بٹھایا ہوا، اور عام حالت میں نہیں بٹھایا ہے. ایک کے سر پہ ان کے دادا جعفر طیار کا ماما رکھا، ایک کے سر پہ ان کے نانا حیدر کرار کا ماما رکھا. اب بتا رہی ہیں کہ تمہارا دادا کیسے جنگ کرتا تھا، تمہارا نانا کیسے جہاد کرتا تھا. ہر خیمے میں ہر بیوی خوشی کے ساتھ کل کے جہاد کے لیے اپنی قربانی تیار کر رہی. مگر انہی خیموں کا جائزہ لیتے لیتے حسین کے کان میں ایک خیمے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. یہ پورے خیموں میں واحد خیمہ ہے جہاں کوئی بیوی رو رہی. حسین قریب آئے، خیمہ کس کا ہے دیکھا، خیمہ رباب کا ہے. اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رباب گریہ کر رہی ہیں، آنسو بہا رہی. حسین نے باقی ہر خیمہ باہر دیکھا، یہاں خیمے میں داخل ہو. کہا رباب خیریت تو ہے؟ اصغر مر تو نہیں گیا، زندہ ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کہا مولا جب میری شادی ہوئی اور میں آپ کے گھر میں آئی تو میں نے اپنے آپ کو کائنات کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھا. میں علی اور فاطمہ کی بہو بنی، جوانان جنت کا سردار میرا شوہر ہے. پھر اللہ نے مجھے صاحب اولاد بھی کیا، اور صاحب اولاد بھی اس طرح کے جسے آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے فیملی کمپلیٹ ہو گئی، بیٹی بھی دی اور بیٹا بھی دیا. لیکن آج میں اپنی بدقسمتی کو یاد کر کے رو رہی. اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، لیکن آج مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں. کیوں؟ 2 اولادیں دی. بڑی اولاد ہے لیکن وہ بیٹی ہے، اور بیٹیاں میدان میں نہیں جاتی ہیں. ہر بیوی کل کے جہاد کی تیاری کر رہی ہے، میرے پاس کل کے لیے کچھ نہیں. جو بڑی ہے وہ لڑکی ہے، لڑکیاں تو جہاد نہیں کرتی. اور جو لڑکا ہے جہاد کر سکتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی اس کو میدان میں نہیں بھیج سکتی. مولا ہر بیوی کل قربانی دے گی، میں خالی ہاتھ رہوں گا. مجھے نہیں معلوم آقا حسین نے رباب کو کس طرح تسلی دی. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے نا شہزادی آپ سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہوگا؟ 2 اولادیں اللہ نے آپ کو دی ہیں. آپ کا اصغر ایسا جہاد کرے گا کہ دنیا عباس کے جہاد کو بھول جائے گی. یزیدی منہ پھیر پھیر کے روئیں گے. اور آپ کی سکینہ زندان شام میں ایسا جہاد کرے گی کہ نام یزید داخل دشنام ہو جائے گا. آپ کی دونوں اولادیں ایسا جہاد کریں گی. اور زندان شام میں ننھی سکینہ کا وہ جہاد جاری ہے. اس ماتم کو معمولی نہ سمجھیے. سکینہ کا گریہ کوئی معمولی گریہ نہیں ہے. میں اس سے پہلے بھی ایک بار پوری تفصیل بتا چکا ہوں اس گریہ کا اسلام کو کیا فائدہ ہوا. لیکن یہ گریہ ایسا تھا کہ مغرب سے لے کے آدھی رات تک اور فجر سے لے کے مغرب تک پورا دن اور آدھی رات تک سکینہ روتی تھی. آدھی رات کے بعد پھر سکینہ تھک کے زندان شام میں، وہاں کوئی بستر ہے، وہاں کوئی لیٹنے کے لیے کوئی چادر ہے نہیں، اسی مٹی کے اوپر جا کے لیٹ جاتی ہے. چند گھنٹے سوتی ہے. جب تک سکینہ جاگ رہی ہے ساری بیویاں جاگ رہی ہیں. سکینہ کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھی ہیں. لیکن خالی سکینہ اور بیویاں نہیں جاگ رہی، برابر میں یزید کا محل ہے. یزید کو بھی نیند نہیں آتی. سکینہ کا گریہ یزید کی نیند اڑا دیتا. آدھی رات کے بعد اس کو بھی نیند آتی. پھر آج کی رات آ گئی. ایک روایت کے مطابق 12 صفر کا دن گزرا، 13 صفر کی رات آئی. آدھی رات تک سکینہ نے ماتم کیا. تھوڑی دیر میں آدھی رات ہونے والی ہے نا. اور اس کے بعد پھر سکینہ ہر رات کی طرح سے تھک کے سو گئی، بیویاں بھی سو گئی. یزید بھی بستر پہ لیٹا. لیکن ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہوگی کہ سکینہ بیدار ہو گئی اور ایک مرتبہ پھر ماتم شروع کیا. ارے بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ زینب کبریٰ کی آنکھ کھولی. کہا سکینہ بیٹی
تجھے تو پتا ہے تیرا بابا کربلا میں رہ گیا. کہا نہیں پھوپھی اماں میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں ابھی جو سوئی تھی تو خواب میں میرا بابا آیا تھا اور اکیلا نہیں آیا تھا, میری دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ آیا تھا. میں نے کہا تھا بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ بابا نے کہا بیٹی بس گھبرا مت, آج ہم تمہیں لینے آئے ہیں. تو کہاں چلا گیا میرا بابا؟ وہ تو مجھے لینے آیا تھا. مجلس کے شروع میں جو جملہ کہا تھا نا اس کو ریپیٹ کروں. زینب عالمہ غیر معلمہ ہیں, یہ جملہ سنا سمجھ گئی. میری بیٹی مجھے چھوڑ کے جانے والی. ایک مرتبہ آواز دی, اے کلثوم, اے رقیہ, اے فروا, اے رباب, اے لیلا, ذرا بیدار تو ہو جا, سنو تو صحیح میری سکینہ کیا کہہ رہی ہے. ساری بیویاں بیدار ہوئیں, سکینہ کا جملہ سنا سمجھ گئی. دوبارہ ماتم شروع. یزید کے محل سے آوازیں ٹکرائیں. وہ تو ابھی جا کے بستر پہ لیٹا. ایک بار کہتا ہے کہ کیا مجھے آج رات کو, باقی رات کو بھی نیند نہیں ملے گی؟ جاؤ جا کے بچی کو خاموش کراؤ. غلاموں اور کنیزوں نے ہاتھ جوڑ لی. ہر کام ممکن ہے, یہ کام ممکن نہیں ہے. کیسے خاموش کرا؟ اگر اسے تماچے لگاتے ہیں وہ تو اور روتی ہے, بابا ذرا آ کے دیکھ. اگر اسے کوڑے مارتے ہیں وہ تو اور گریا کرتی ہے, چچا عباس ذرا دیکھ تیری سکینہ پہ کیا گزر رہی ہے. کیسے روکیں؟ یزید نے گھبرا کے کہا تو کیا آج رات میری ایسی گزرے گی؟ ایک کنیز صاحب اولاد تھی. کہا یزید ایک طریقہ ہو سکتا, بچی آج باپ کو بہت یاد کر رہی ہے, اس کے باپ کا سر اس کے بعد بھجوا دے, شاید اسے دیکھ کے اسے تشفی ہو جائے. ادھر سکینہ ماتم کر رہی ہے. ماتم کرتے کرتے کھڑی ہو گئی, قید خانے کے دروازے کی جانب جانے لگی. زینب نے کہا سکینہ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرا بابا آ رہا ہے, مجھے دروازے سے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. زینب نے دیکھا قید خانے کا دروازہ کھلا, کنیزیں خان لے کے آئیں جس میں اوپر کپڑا پڑا ہے, لا کے زینب کے سامنے رکھ دیا. زینب نے گھبرا کے پوچھا یہ آدھی رات کو کیا چیز کا؟ یزید نے بھجوایا. زینب نے کپڑا ہٹایا, ساری بیویوں کے سامنے میرے مظلوم آقا حسین کا کٹا سر نظر آ رہا. آپ بھی ہوتے پہلا کام کیا کرتے؟ ساری بیویاں ادب اور احترام سے کھڑی ہو گئی. سب نے پہلے تو سلام کیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. زینب نے کٹا سر سکینہ کی گود میں رکھا. لے سکینہ, بابا کو یاد کر رہی تھی, بابا آ گیا. بیٹی نے باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے. تاریخ نے لکھا اس سے پہلے حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے, آج سکینہ جھک کے حسین کا بوسہ لے رہی ہے. بابا ذرا دیکھ میرے رخسار زخمی, میری کمر زخمی. اور ایک دم سکینہ کی آواز بند ہو گئی. زینب گھبرا گئی. سجاد بیٹا ذرا دیکھ میری سکینہ پہ کیا گزری. میرا مظلوم آقا آگے بڑھا, خدا کسی جوان بھائی کو چھوٹی بہن کی ایسی حالت نہ دیکھا. قریب آ کے سکینہ کا بازو تھاما, پلٹ کے دیکھا, کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون, میری بہن مجھے چھوڑ کے چلی گئی. اور اس طرح سے نہیں گئی. تھوڑی دیر کے بعد غسالہ کو بلایا گیا, اسے غسل میت دینا ہے. وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر آ گئی, بیویوں تم نے اس بچی پہ کتنا ظلم کیا. جب میں نے کرتا ہٹایا تو سارا بدن کوڑوں سے اور نیزے اور برچھیوں کی انی سے زخمی ہے. میں بات ختم کرتا ہوں. میرا مظلوم آقا چھوٹی بہن کی ننھی سی میت لے کے آگے بڑھا. ایک کربلا میں حسین کے ہاتھ میں اصغر کا لاشا ہے, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک زندان شام میں دوسرے امام کے ہاتھ میں سکینہ کی ننھی سی میت ہے. میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا, مگر میرا دل کہتا ہے جیسے ہی سجاد نے قبر میں سکینہ کو اتارنا چاہا ہوگا, فاطمہ کی آواز آئی ہوگی, سجاد بیٹا ارے تیری دادی تیری مدد کو آ رہی ہے, لا میری بچی کو میرے حوالے کر دے. خدا بندہ اب یہ آپ کو ماتم بھی کرنا ہے اور دل کھول کے ماتم کرنا ہے. اس سکینہ کے ان مصائب کا واسطہ اور جو اصل امتحان میرے مظلوم آقا سجاد کا, آج کی مجلس میں گریہ کرنے والوں کو اور مصیبتوں پریشانی سے محفوظ فرما. اور